بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے نکاح اور طلاق کے تعلق سے کافی دروس اور کافی سبق آپ کے سامنے ذکر ہو چکے ہیں۔ تقریباً نکاح کے عنوان سے 20 سے 25 درس ہو چکے۔ طلاق اور طلاق کی قسمیں، طلاق کا طریقہ، اس کے بعد کی عدت، اس عنوان سے یعنی طلاق سے لگتے جلتے جو مسائل تھے اس کے تعلق سے تقریباً 10-15 درس ہو چکے ہیں۔ اسی درمیان میں نے ایک چیز یہ مناسب سمجھی کہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع ذکر کروں۔ آج کا جو عنوان ہے یہ اسی نکاح والی زندگی ہی سے متعلق ہے۔ میں نے مناسب سمجھا اس عنوان کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ جمعرات کا دن ہے، خاص طور پر ہماری ماں بہنیں مسورات تشریف لاتی ہیں تو ان کے کام کی کچھ باتیں آ جاوے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، یعنی رشتہ داریاں ہم کس طریقے سے نبھائیں۔ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ عورتوں کی زندگی میں اپنی رشتہ داری کو اچھا کیسے رکھنا یہ بڑی ضروری چیز ہے، ورنہ اگر رشتہ داریوں کو بہتر نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے کافی پریشانیاں پھر آتی ہیں۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، بڑے بوڑھے وہ رشتہ داریاں کیسے نبھاتے تھے، محبت کی خاطر وہ رشتہ داریاں نبھاتے تھے۔ پہلا دور یہ گزرا ہے کہ رشتہ داریاں جو نبھائی جاتی تھی، تعلقات جو نبھائے جاتے تھے وہ دل کی محبت کی خاطر، کوئی اجر یا جس لینا، جس کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، جس لینا، کچھ جس نہیں ہے کام میں، تو کوئی جس لینا مقصود نہیں ہوتا تھا، بس مقصد یہ ہوتا تھا کہ دل کی محبت۔ پھر اس کے بعد کا ایک دور آیا کہ لوگ رشتہ داریوں کے نبھانے کے معاملے کے اندر وہ وہی چیز کرنے لگے، ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ۔ وہ ہم سے رکھے گا تو ہم ان سے ساتھ رکھیں گے، وہ ہمارے یہاں شادی پر آئے گا تو میں ان کے یہاں شادی پر جاؤں گا، وہ ہمارے یہاں میت میں آئے گا، میت میں اگر وہ میرے یہاں قرآن خوانی میں میت میں دکھا تو میں ان کے یہاں میت میں جاؤں گا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ والی رشتہ داری کہ آپ کریں گے تو ہم پوری کریں گے۔ اس میں اخلاص پیدا ہو جاوے کم سے کم۔ لیکن اب جو نئی نسل جو آ رہی ہے ان کے اندر تو رشتہ داریاں نبھانے کے تعلق سے تو ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ گویا کہ بعض نوجوان تو یہ کہتے پڑھی نہیں ہے، آوے تو آوے، نکل تو جاوے، اپنوں کو کیا پڑھی ہے، نہیں آنا تو نہیں آوے۔ جیسے ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ بڑے بوڑھے بہت اہمیت کے ساتھ کہ بھئی ان کے یہاں جانا ہے تو سب گھر والوں کو بھیگی کرتے تھے، جمع کرتے تھے کہ بھئی چلو رشتہ داری نبھانی۔ اور حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ رشتہ داریاں نبھانا، تعلقات کو، مینجمنٹ کو جوڑ کر رکھنا، ریلیشن شپ مینجمنٹ، رشتہ داری کو نبھانا یہ اللہ کی نظر میں اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ جب اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کر دیا، رشتہ داری، صلہ رحمی وہ بھی کھڑی ہو گئی کہ اللہ میں کہاں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اس لیے وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ اچھی پیاری مثال سے یہ بات سمجھائیے کہ جیسے کیا ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر، انسان جو تھا
وہ ہرے پتوں پر کھانا کھایا کرتا تھا، تو رشتہ دار جب آتے تھے، مہمان جب آتے تھے تو خوش ہو جاتا تھا، ہرا ہو جاتا تھا، وہ پتے کی طرح وہ بھی ہرا بھرا ہو جاتا تھا کہ وہ مہمان آ گئے، مہمان آ گئے۔ پھر اس کے بعد کا دور آیا، مٹی کے برتن میں کھانے کا دور آیا، پھر بھی وہ مہمان نوازی کرتا تھا، اس لیے کہ مٹی میں جوڑنے والی چیز ہے، مٹی ہر چیز کو جوڑتی ہے۔ خیر یہ دور بھی بہت پیارا تھا۔ اس کے بعد کا دور آیا کہ انسان پیتل کے برتن میں کھانے لگا، جسے اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں نا، بعض گھروں کے اندر وہ جب پورے سال میں ایک مرتبہ گھر کو صاف کیا جاتا ہے تو سارے برتن اوپر سے اتارے جاتے ہیں، پھر ان کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ان کو واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جو نسل آ رہی ہے کہ یہ فالتو کے سامان کیوں رکھے، ان کو بھی روانہ کرو، تو اب بھی یہ چیزیں بھی بہت سارے گھروں میں سے ختم ہو گئی ہے۔ تو جب یہ پیتل والا دور آیا تو پیتل کی چمک جو ہے تو اس کو بار بار چمکانا پڑتا ہے۔ پیتل کی یہ ہے کہ اس کو بار بار چمکانا پڑتا ہے کہ اگر اس کو چمک کو باقی نہ، یعنی اس کو گلیٹ نہ کیا جائے، اس کو چمکایا نہ جائے تو وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ تو وہ پیتل کی خصوصیت، وہ اس کی چمک نکل جاتی ہے۔ تو وہ انسان کے پاس جب مہمان آنے لگا تو وہ یہ سوچا کہ کب جلدی جاوے، یہ پیتل کا اثر آیا۔ پھر اس کے بعد کا یہ دور چل رہا ہے کانچ کے برتن، یعنی رشتہ داریاں اتنی نازک ہو گئی کہ آپ کسی کو تھوڑی سی نصیحت سخت لہجے میں اس کی خیر خواہی کے لیے سمجھاؤ تو وہ کانچ کی طرح برتن کی طرح ہو گئی کہ وہ ٹوٹ جائے گا فوراً، کہ چھوڑو نا، ختم کرو، اب ان کی بات سننی نہیں ہے۔ اب یہ لیٹسٹ دور چل رہا ہے یوز اینڈ تھرو والا، اس لیے انسان نے کھانا بھی جو شروع کر دیا ہے، برتن بھی جو استعمال میں لا رہا ہے، وہ پیپر کے اور پلاسٹک کے برتن ہے جو استعمال کرو اور پھینک دیتے ہیں۔ مہمان آئے تو بھائی پلاسٹک لاؤ، جلدی سے بچھاؤ اور پھینکو۔ تو وہ ایسے ہی رشتہ داریوں کا معاملہ انسان کرنے لگا ہے۔ لیکن عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دراصل رشتہ داریوں کو سمجھے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر بر صغیر کے اندر تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر، تو عام طور پر عورتوں کی زندگی کا سب سے جو کمزور پہلو جو ہوتا ہے، ویک پوائنٹ، وہ ہوتا ہے کہ وہ محرم رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق صحیح نہیں رکھ پاتی۔ اس کے جو محرم رشتہ دار، جس میں خاوند، ساس، اسی طریقے سے اولاد، یہ جو مسائل اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسی تعلق سے میں چند گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، کسی بھی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کو دل کی تختی پر آپ لکھ لیجئے۔ یہ 3 چیزیں آپ میں آ گئی تو آپ کو رشتہ داریاں نبھاتے آ گئی۔ یہ 3 چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ کو رشتہ داریاں نبھاتے نہیں آتی ہے۔ نمبر 1، لسن کیئرفلی۔ سامنے والا جب کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں کس کی بات سنوں گا؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسے کوئی آ کے سنانے لگ رہا کوئی بات، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، آیا گیا اور ایسے بول کے چلا گیا، اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ابا نے کہی، بھائی کہہ رہا ہے، اور بھائی سے بھی دلی رشتہ ہے، تو وہ جو کہتا ہے، بعض مرتبہ بھائی سے بھی یہ تو بکتے رہتا ہے، یہ تو کہتا ہے چھوڑنے اس کی کیا بات سنتا ہے، تو یہ اصل میں رشتہ داری نبھانا نہیں چاہ رہا ہے۔ ورنہ اگر رشتہ داری نبھانا تو بھائی چاہے پاگل ہی کیوں نہیں ہے، یعنی آدھا پاگل ہے آدھا سمجھدار ہے، پھر بھی اس کی بات سمجھداری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنے گا انسان۔ سب سے پہلی رشتہ داری نبھانے کا نقطہ یہ ہے کہ لسن کیئرفلی، اس کی بات کو توجہ سے سنے۔ نمبر 2، جس رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا گیا ہے یا جو رشتہ دار ہے، ان کے جو احساسات ہے، ڈٹرمائن ہے، ان کی جو فیلنگز ہے، ڈٹرمائن فیلنگز، ان کی جو اندرونی احساسات، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بعض مرتبہ ماں باپ غصے ہو جاتے ہیں، سخت غصے ہو جاتے ہیں، لال آنکھ کر لیتے ہیں، تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں۔ تو آج کل کی اولادیں تو کیا کرتی ہے، یار میں اتنا بڑا ہو گیا ابھی بھی میرے کو یہ مارتے، میں تو نہیں سنوں پھر یہ۔ ابھی میرے دوستوں میں سے کوئی کسی کو بولتا ہے اس کا باپ ایسا؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ اور میں، آپ ان کے احساسات نہیں سمجھ رہے، ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے
یا تعلق والوں کے. اس لیے آج کل تو میں اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملہ بڑا مشہور کہ اب تو انہیں فالتو کی صلاح دینے کی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں. ان کو دیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس لیے یہ بول رہا ہے. اکثر لوگ اب تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں. خیر خواہی جو ہے لوگوں میں سے، خیر خواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑی خصوصیت کہ ان میں خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم نہ ہو جاوے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. دوسری چیز، احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان کے دل کے کیا جذبات وابستہ ہے، وہ کیوں ایسا کہہ رہے، ایسا کیوں کہہ رہے، جذبات کیا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے، تیسرا نقطہ، انڈرسٹینڈ ریئل میننگ. ان کی بات کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، والد ہے، سخت سست لہجے میں بھی کچھ چیزیں کہہ دیتے اور ان کو حق بنتا ہے، ان کو حق بنتا ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ انہی کے متعلق غالباً لکھی ہے یہ بات کہ ان کے والد صاحب سارے ہی دنیا کے لوگ ان کو کہتے تھے حافظ جی، مولوی صاحب، حضرت جی، سب کہتے تھے. لیکن ان کے والد کہتے قاسم ادھر آ. اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، خوشی ہوتی تھی کہ یہ لفظ سے بھی پکارنے والے آج ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ ہم چاہے کتنے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، بڑے سیٹ صاحب، مالدار صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب بن جاوے، لیکن یہ جو لفظ کے اندر جو مٹھاس اللہ نے رکھی ہے، یہ جو جذبات رکھے ہیں، وہ جذبات واپس نہیں مل سکتے باپ کے علاوہ یا ماں کے علاوہ. خیر، تو ان کے بعض مرتبہ جو مقصد ہوتا ہے، اصل ہم مقصد نہیں سمجھتے. اصل میں بعض مرتبہ ہمارے اندر جب نیگیٹیوٹی آتی ہے نا تو ہم باپ کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ باپ غلط بول رہا ہے جب وہ سخت سست، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم 2021 کے نوجوان ہیں اور ہم آج کی صدی کے ہیں، آج کے دور کے حساب سے ہیں اور ہمیں سب سمجھ پڑتی ہے. لیکن دراصل جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کے باپ ہے، یعنی آپ سے ڈبل دنیا انہوں نے دیکھی ہے. خیر، یہ تین باتیں ہیں جو مجھے خاص طور پر ذکر کرنی ہے. یہ تین نقطے ہیں رشتہ داری قائم کرنے کے لیے. سب سے پہلے اس کی بات توجہ سے سنیں، احساسات سمجھے، اصل مقصد سمجھے. جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی، کوئی بھی رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں سب سے اہم رشتہ خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے ساس، سب سے پہلے اس کی بات توجہ سے سنیں. اور تو سنتی نہیں ہے کہ یہ تو کہتی رہے، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، یہ تو بس یہ کہتی رہتی، یہ تو میری کمیاں نکالتی ہے، یہ تو بیٹھی ہے مجھے. اس لیے ظاہر سی بات ہے پہلے دن جب آپ کو لے کر آئی تھی تو آپ کو پسند اوکے، چاہے بیٹا لپٹا کے لے کے آیا ہے، لیکن اوکے آپ کو انہی نے کیا تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. ورنہ اگر یہ ناراض ہو جاتے تو آپ کو الگ رہنا پڑتا. آپ کو اگر بہت ہی محبت ہوتی کہ آپ کو اسی کے ساتھ رہنا تو وہ کہتے بھائی تو تیرا دیکھ لے، لیکن اس کے باوجود آپ کو قبول کیا ہے تو وہ انہوں نے قبول کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ان کی بات توجہ سے سنیں، احساسات جو ہیں وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور تیسری جو چیز ہے اصل مقصد، اس لیے کہ عورتوں میں عام طور پر بات صرف ایک لفظ میں بتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف ایک لفظ کے اندر، یعنی ہمیشہ ان کی بات کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ بس میں نے ایک جملہ بول دیا نا تو میری ساس بھی سمجھ جاوے، شوہر بھی سمجھ جاوے، گھر والے بھی سمجھ جاوے، بس ایک جملہ، اور اتنی ہلکی پھلکی بات کر دے گی، مطلب یعنی بہت ہی مختصر لفظوں میں وہ کہہ دے گی کہ پن تمہیں سمجھ جانے کا، بس میں جو بولتی ہوں وہ تمہیں سمجھ جانے کا. ایسے کیسے سمجھ جانے کا؟ بھائی ٹھیک ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھ جاوے، لیکن اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو آپ کلیئرلی بیان کیجئے اس کو. یہ تین جو پوائنٹ ہے، نکات ہے، یہ رشتہ داریاں اس کی وجہ سے برقرار رہتی. یہ جو دل ہے نا، دل اللہ نے بنایا ہے، بہت ریسرچ ہوئی ہے، بڑی زبردست اس پر ریسرچ ہوئی ہے. قرآن کی ایک آیت کے اوپر آ کر یہ ریسرچ ختم ہوئی ہے. یعنی سائنسوں نے اقرار کیا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے پڑھا نا تفسیروں میں بہت ساری جگہوں پر، لہم قلوب، اللہ نے ان کے ایسے دل بنائے مشرکین کے، لا یعقلون بہا، کہ ان کے دل سمجھتے نہیں ہے.
دل نہیں سمجھتے تو دل میں سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے کیا؟ دل میں کوئی احساسات ہوتے ہیں؟ دل میں کوئی جذبات ہوتے ہیں؟ دل کا کوئی برین دماغ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کو خبر پڑے کہ دیکھو تجھے یہ کرنا ہے؟ ایک زمانے تک 1971 سے یہ ریسرچ شروع ہوئی دل کے اوپر کہ بھئی دل کا کوئی رشتہ اور دل کے اندر کچھ جذبات یا احساسات ہوتے یا دماغ کے اندر سارے احساسات جذبات سپلائی ہوتے اور پھر وہ اس کو پاس کرتا ہے دل کو اور دل کہتا ہے کہ اب یہ کرنا ہی یا نہیں کرنا، کیا ہے اس کا جھگڑا، کیا ہے اس کا مسئلہ، کیا ہے؟ بہت لمبی بات ہے، اخیر کے اندر آ کر میں مختصراً آپ کو یہ سمجھاؤں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر ایک منی برین رکھا ہے، چھوٹا سا دماغ رکھا ہے، سارے فیصلے وہ کرتا ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، ایموشنل بھی ہو جاتا ہے، وہ دکھی بھی ہو جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، یعنی سارے کا سارا معاملہ یہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو انسان کا پورا جسم خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے نا انسان کا تو انسان کا پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر یہ نفرت، بگاڑ اور نامناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا پورا جسم، پھر وہ آنکھیں بھی سخت نکال کے دیکھے گا، پھر وہ لڑائی جھگڑے پر موڑ، تو یہ سب دل کے جذبات۔ خیر، تو مجھے یہ چند باتیں اسی احساسات کو سمجھانے کے لیے عورتوں کی زندگی میں 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میاں بیوی کا رشتہ شوہر کے ساتھ۔ نمبر 2 سسرال والوں کے ساتھ رشتہ، یعنی سسرال والوں میں کون؟ سسر آ گیا، نند آ گئی اور گھر کے دوسرے جو لوگ ہو گئے وہ آ گئے۔ نمبر 3 ساس کا آ گئی، یہ ساس الگ سے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، وہ پورا ساس والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا الگ ہی اس کو رکھا ہے نمبر 3 کے اوپر۔ نمبر 4 عورت کا چوتھا جو تعلق ہوتا ہے اس کے بچوں کے ساتھ۔ اب ان چاروں رشتوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری اور اپنا ریلیشن شپ اور اپنا تعلقات یہ مضبوط اور اسٹرانگ کیسے رکھے، میں یہ چاروں نہیں بیان کرتا ہوں، وقت بھی ہونے آ رہا ہے، صرف میں ایک ہی رشتے کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ساس کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کیسے کرے۔ ہر دوسرے گھر کی لڑائی ساس اور بہو کی نی بنتی ہے، کبھی غور کرے، اچھا یہ سرد لڑائی یہ تو چالو رہے گی، اگر کوئی کتنا بھی لمبا مورچہ نکال لے وے، کتنی بھی بڑی کوئی، یہ لڑائی ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ رہے گی، لیکن یہ لڑائی اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے، نفرتوں میں نہیں بدلنا چاہیے۔ بھئی اختلاف ہوا، 2 سگے بھائی 2 فیکٹری میں کام کرتے ہیں، دو بہنیں ہیں، سگی بہنوں میں لڑائیاں نہیں دیکھی ہوتی ہے، لیکن وہ دوسری فون کر کے بولے چل اب جو ہوا چل چھوڑنے، تو آ جا میرے گھر پہ، چل، تو یہ ایسا نفرتیں کر دینا، یعنی رشتہ داریاں تعلقات ہی ختم کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو یہ ساس اور بہو کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جب سے انسانیت کا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، حضرت شیخ غنیف صاحب نے بات کہی تھی کہ دنیا کی ایک ہی جو عورت سکھی تھی حضرت حوا علیہ السلام، کیونکہ ان کی ساس ہی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا دونوں عورتیں ہیں، تو ان کے جو جھگڑے ہوں گے نا وہ بھی عورتوں والی باتوں سے ہی ہوں گے۔ جیسے شوہر اور بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے 100% عورت کی غلطی ہے، پھر بھی آدمی کیا اپنے کو بول کے چھوڑنے یار، اب یہ میں مرد ہوں تو میں کائے کو عورتیں جیسے کام کرنے لگ جاؤں، تو وہ چھوڑ کے بھی جھگڑا کر دیتا، اور یہاں جو لڑائی جھگڑا وہ دونوں عورتیں ہی ہیں، تو وہ کیسے سمجھائے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو۔ چند چیزیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہو کو چاہیے کہ کچن کے اندر اپنی ساس کا جو منشا ہے، ساس کی جو چاہت ہے اس کا پورا خیال رکھے۔ جیسے کیا ہوتا ہے عام طور پر جب بہو شادی کر کے گھر میں آتی ہے تو آنے کے بعد یا تو کچن پورا ساس ہی سنبھال رہی ہوتی ہے، ایک چیز، یا دونوں کی نگرانی سے چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جیسے ہی آئی تو ساس کہتے بیٹی دیکھ اب میں تو نیوری ہو گئی، میں فارغ ہو گئی، مجھے فری کر دے، اب یہ کچن تیرے حوالے۔ تو اب اس کچن کو مینجمنٹ کس، دیکھیے کچن ایسی چیزیں نے یہیں سے پورے گھر کا مزاج اچھا بنتا ہے۔ کچن ایسی چیز ہے، کھانا گرم مل گیا، اچھا مل گیا، وقت پر مل گیا، سب سے پہلے پیٹ بھرا ہوگا تو دماغ شانت ہوتا ہے انسان کا، ورنہ بھوک لگی ہے اور ایسے ٹائم پہ کچن پہ کھانا نہیں بنا ہے، گرم نہیں ہے، ٹھنڈا پڑا ہے،
کل کا رکھ دیا تو پھر دیکھیے بات کوئی اور ہوگی، مطلب یعنی کوئی کسی اور بات پر جھگڑا ہو رہا ہوگا، لیکن دماغ خراب ہونا جو شروع ہوا وہ کھانے سے کہ کھانا ہی برابر نہیں ملا۔ تو یہ کچن کا مینجمنٹ بہت خوبصورت طریقے پر کرے، یعنی اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ساس کو شریک کرے، پکانا ہے تجھے ہی جیسا بھی، لیکن ساس کو کیسے شریک کرے، امی آج کیا بنانا ہے؟ آپ اتنا پوچھ لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ پوچھ لے کہ امی آپ کیا بنانا ہے، آپ کی کوئی چاہت ہے، آپ کے بیٹے کو کوئی چیز پسند ہے، یا ہم دونوں مل کے اس چیز کو ہم ایسے تیار کر لے، یہ ہے بہت چھوٹی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن گھر کا نظام اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساس لا کے چیزیں باہر سے لا کے دے دیتی ہے، توڑ کے وہ پکا لیتی ہے، تو یہ پکا لیا یہ ہو گیا، یعنی شرکت نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا ڈپارٹمنٹ چل رہے، میرا ڈپارٹمنٹ پورا ہوا اب تیرا ڈپارٹمنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے محبتیں نہیں آئے گی گھروں کے اندر، نفرتیں پیدا ہوگی۔ دونوں شریک ہو دونوں چیزوں کے اندر، پکانے کے اندر بھی، تیار کرنے کے اندر بھی، لانے کے اندر بھی، یہ دونوں کے دونوں چیزیں۔ کبھی ساس کو کہے کہ امی میں صبح جلدی اٹھ جاتے اپنے دونوں چلتے ہیں بازار، اپنے لے کر آتے ہیں سبزیاں جو گھر کی ضرورت کی ہے، کل اپنے ڈوسا بناتے یا بھاجی پاؤ بنا، اس کی جو ضرورت کی چیزیں وہ سامان وہ لے کر ہم آتے۔ اب دیکھیں یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی مشترکہ سرگرمی، یعنی کوئی ایسا کام کرے جو دونوں ساتھ بیٹھ کے کر رہی ہو ساس اور بہو، روزانہ کے روٹین میں کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی سوچے، تلاش کرے کہ ساس اور سب سے بہترین ایکٹیویٹی ہے قرآن کا پڑھنا، دونوں ساتھ میں بیٹھ جاؤ اپنے دن کے معمولات، مغرب کی نماز کے بعد عام طور پر مرد گھر میں ہوتے نہیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے وقت تک آتے ہیں، تو دونوں ہال کے اندر بیٹھ جائے، مین کمرے کے اندر بیٹھ جائے اور اپنے معمولات کو پورے کرتے رہے، دن بھر کی گفتگو بھی کر لے۔ آج کل گھروں کا نظام کیا بن گیا ہے کہ میں نے کھانا پکا دیا، روٹی تیار کر دی، شوہر کو دیا، میری ذمہ داری ختم، اب وہ سیدھے روم میں، پھر رات کا وقت ہوگا، پھر وہاں اوپر سے پھر نیچے روم میں، یعنی یہ ہوٹل سسٹم بنا لیا ہم نے۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ ہوٹل ہے کہ بھائی کھانے کا وقت ہوا تو فوراً ریسیپشن پہ سے فون آ جاتا ہے کہ صاحب آپ کا لنچ ڈنر جو ہے وہ ریڈی ہے، آپ کب آ رہے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے گھروں کے اندر آج کل نظام۔ یہ جو نظام ہے گھروں کا، اس کی وجہ سے محبت نہیں آئے گی۔ کوئی ایک مشترکہ، کوئی ایک ایکٹیویٹی، وہ جو گیپ، پھر ساس بہو کا گیپ ختم کب ہوگا؟ دونوں بیٹھ کر کسی چیز کے اوپر گفتگو کرے، کوئی ایک روزانہ کی، چلیے روز نہیں ہوتا ہوگا، 2 دن 3 دن چھوڑ کے مستقل یہ سمجھے کہ مجھے اپنی ساس کے پاس بیٹھنا ہے، کچھ نہیں تو امی تمہاری شادی ہوئی تھی وہاں سے کارگزاریاں تمہاری سنانا شروع کرو کہ کیا ہوا تھا، پپا کیسے تھے، وہ کیسے تھے، یہ کیسے تھے، یہ فالتو کی بات ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ محبتیں بنے گی تمہارے درمیان، یہ گھر میں سکون، یہ 2 میں سکون ہوگا تو وہ 4 میں سکون آئے گا پھر، ورنہ یہ 2 میں سکون نہیں ہوگا تو پھر وہ 4 الگ الگ دشا میں ہی، کونوں میں ہی جانے والے۔ اس لیے ایک ایکٹیویٹی کوئی ایسی تلاش کرے، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کرے، قرآن کا پڑھنا ہے، دعاؤں کا کوئی یاد کرنا ہے، یا کوئی گھر کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو دونوں ساتھ میں مل کر کرے، تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ محبتیں پیدا۔ 2 باتیں ہو گئی، تیسری بڑی اہم بات ہے، بہو کو ایسا لگتا ہے کہ ساس ہر مرتبہ غلط ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ وہ ساس ہے، یہ اگر کہہ رہی ہے تو میری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہے یا میری برائی کے لیے کہہ رہی ہے، میرا اچھا چاہتی ہے یا میرا برا چاہتی ہے، اس کی فیلنگز کیا ہے، یا تو وہ بالکل دشمنی ہی پر تلی ہوئی ہے تو پھر بات الگ ہے، لیکن جب چاہے وہ اگر اس پر بھی تلی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو پازیٹیو وے میں کیوں نہیں لیتے کہ میرے اچھے کے لیے کہہ رہی تھی، کیونکہ میں میری ماں کے یہاں تھی تو وہ بھی مجھے سنا دی تھی، کہتی نہیں کہ آج کل کی مائیں کہتی ہے تجھے کچھ نہیں آتا تو آگے گھر پہ جا کے کرے گی کیا، تو وہ سمجھ نہیں پڑتی اور ماں بولنا شروع کرتی ہے، تو وہاں بھی تو سن کے آئی تو اس کو بھی تو ماں سمجھ لے، چل ماں مت سمجھ لیکن ساس سمجھ لے، اور وہ ساس سمجھ لے جو تجھے ٹیچنگ کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اپنی سانس اس کی جگہ پر رکھ کر سوچے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے، یہ برائی ہے،
اس نے بس ہمارے خلاف دشمنی. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ہاسپٹل میں آیا, تو سرجن ڈاکٹر اس وقت گھر پر تھا. اس نے نرس کو فون کیا اس کو, اور وہ کہنے لگا کہ فون کرو ڈاکٹر صاحب کو اور جلدی سے بلاؤ, میرے بیٹے کا آپریشن ہے. اور بہت غصے ہو گیا. ڈاکٹر جیسے ہی آیا تو ڈاکٹر کے اوپر گرما گرمی, سمجھ نہیں پڑتی آپ کو, میرے بچے کا آپریشن ہے, میرے بچے کا پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا معاملہ ہوگا. ڈاکٹر کچھ نہیں کہا, چپ چاپ خاموش, فوراً بچے کو لے کر اندر چلا گیا. اور کچھ دیر کے بعد 1-1.5 گھنٹہ ہوا, باہر آنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کا بچہ بالکل صحیح سالم ہے, کچھ نہیں. اور بس اتنا کہہ کے نکل گیا. تو وہ کہنے لگا بس اتنا سا کہا, میرے سے بات بھی نہیں کی, مجھے کچھ بتایا بھی نہیں, مجھے پورا سمجھایا بھی نہیں, کیا ہوا تھا, آپ کیسے ہوگا, کھانا کیا دینا چاہیے, پھر گرم. یعنی اس کے احساسات اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ابھی کس پوزیشن میں. کچھ دیر گزرنے کے بعد نرس نے بلایا کہ صاحب سنیے ذرا, بات دراصل یہ ہے آپ کے بچے کا یہ جو آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کو گھر پر مرا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی یہ جانے والے ہیں اس کو دفن کرنے کے لیے, لیکن آپ کے بچے کو بچانا ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی, اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. وہ آدمی واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا. میں نے کل گزشتہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک موقع ملنا چاہیے کسی سے بدگمان ہونے کا. نیگیٹو تھنکنگ ہمارے دماغ میں اتنی زیادہ بھر گئی ہے کہ ہم فوراً کسی چیز کو دیکھتے ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ان منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ. کیوں ہم اچھا نہیں سوچ سکتے کسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومن سے اچھا گمان رکھو. ایک لکھا ہے لکھنے والے نے کہ ایک دیکھیے میں آپ کو یہ سمجھا دوں, یہ 3 واقعوں سے ہم کیا سمجھتے ہیں اور حقیقت کیا ہوتی ہے. ایک محترمہ, ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, وہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا. ایک دن ایک عورت کو لے کر اکیلا وہ جا رہا تھا, اور عورت عجیب بات یہ ہے اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی, اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے کی سیٹیں خالی ہونے کے باوجود اس کے بازو میں وہ بیٹھی ہوئی تھی. بڑی عجیب بات ہے. دوسرا واقعہ, ایک شخص مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا, نمازی حاجی انسان, اور مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا اور مسجد میں جماعت چل رہی تھی. دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ, ایک آدمی کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے سلام کیا اور اس آدمی نے جواب نہیں دیا. یہ 3 مقام ہے اور یہ 3 پوزیشن آ گئی. اب منفی سوچ والا اس موقع پر کیا سوچے گا, شرم نہیں آتی, ٹیکسی ڈرائیور عورتوں کو بازو میں بٹھاتا ہے اور وہ بھی کیسی عورت ہے اس کے بازو میں بیٹھی ہے. منفی سوچ. مثبت اور پازیٹو سوچ والا, ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو, اور حقیقت یہ ہو سکتی ہے بالکل بات. دوسری بات کہ یہ آدمی جو مسجد سے آگے سے گزر رہا تھا, مسجد میں نماز چل رہی تھی, ہو سکتا ہے یہ دوسری مسجد سے نماز پڑھ کر آیا ہو سکتا ہے یہ دوسری. لیکن جس کو منفی ہی سوچنا ہے وہ چاہے صف میں سے کھڑے ہو کر اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن اگر کسی نے منفی سوچ لیا تو اس کے بارے میں اچھا بول ہی نہیں سکتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات کہ ایک آدمی سے پاس سے گزرا, اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا, تو منفی. کتنا متکبر آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا, لیکن جس کو پازیٹو سوچنا ہے, مثبت سوچنا, وہ کہے گا ہو سکتا ہے شاید اس نے سنا نہیں ہوگا, ورنہ سنتا تو مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جواب نہ دے. تو یہ ہے ہمارا معاملہ. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں, ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں, میں اگر کسی شخص کو دیکھوں کہ ایک آدمی کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, شراب ٹپک رہی ہے, جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا بعض مرتبہ تو کہتے قطرے برابر پیتے نہیں, پاتا ہے تو ٹپک جاتے. ایک آدمی کی داڑھی میں سے شراب ٹپک رہی ہے, تو میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا گمان رکھوں گا. ہو سکتا ہے کسی آدمی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہو اور اس کے اوپر شراب کو انڈیل دیا ہو, اس کے اوپر شراب کو ڈال دیا گیا ہو. تو عزیز بزرگوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں پازیٹو وے میں سوچنے والے بنے. تو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جگہ پر اس اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے ساسوں کے ساتھ عام طور پر معاملہ کہ دیکھیے وہ ایک زندگی ماتحتی میں گزار چکی ہے,
اس کی سانس کے انڈر میں وہ گزار چکی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں پر جب وہ بہو آئی ہے جو عمر میں چھوٹی، تجربے میں چھوٹی، مقام میں چھوٹی، ہر حساب سے چھوٹی، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے اس کا سننا پسند کرے گی؟ اور دیکھیں سنانا بھی مقصد نہیں ہے، کم سے کم اتنی رسپیکٹ، عزت، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر جو قربانیاں دی ہیں، چلو چاہے اس کی قربانیوں کی آپ داد نہ دیوے، قربانیوں کی آپ فکر نہ کرے، لیکن اللہ نے اس کو جو مقام پہ رکھا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر میں اپنی خوشی کو تلاش کرے. کیا کوئی شوہر، کوئی بیٹا اپنی ماں کو ناراض کرنا پسند کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو خوش کرنا چاہتی ہے، شوہر کو چاہتی ہے یہ میرا ہو، تو یہ بھی تو اسی کی ہے ماں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ساس کی دوست بن کر رہیں. یہ جو گیپ ہو اس کو ختم کرے. یعنی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے زیادہ وقت گزارے، اور اس کی دوست یعنی اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ سکتے. عام طور پر بہو جو ہوتی ہے سسرال میں آنے کے بعد جو اس کی یہاں کی فیملی کی جو گھر کی یہ جو باتیں ہوتی ہے، جیسے اس کی بیٹی، اس کی خود کی بیٹی یعنی ساس کی پوتی، یا اس کا خود کا بیٹا یعنی ساس کا پوتا، اس کے تعلق سے کوئی مشورہ ہوتا ہے، کوئی اہم بات ہوتی ہے، یا کوئی اور مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماں سے کر رہی ہوتی ہے. بھئی یہ بھی تو اسی کے دادا دادی ہے نا، یہ بھی تو اسی کے ہے، سارے سب کچھ اس سے محبت کرنے والے ہیں. تو انہی اچھا ایک عجیب کلچر چلا ہے کہ خیر اگر ضرورت کی وجہ سے ہے، مجبوری کی وجہ سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حضور بھی کرتے تھے. لیکن جیسے کہ کیا چلتا ہے عام طور پر کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر کے کاموں میں تکلیف ہوئی تو فوراً اٹھا کر جا اس کو نانی کے وہاں چھوڑ کے آ جا، جا اس کو نانی کے وہاں چھوڑ کے جاؤ. بچے نانی کے یہیں بڑے ہو رہے، تو وہ دادا کی محبت، دادی کی محبت وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. حضور تشریف لاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر، اور یہاں آ کر کھلاتے تھے، بیٹھتے تھے ان کے پاس. یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہونی چاہیے محبت، اور بالکل انتھک درجے کی. ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت حسن کو بوسہ لیا گال پر. تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ ان کو بوسہ بھی لیتے؟ کہا ہاں. کہا کہ میرے تو 10 اولاد ہیں، میں نے تو کبھی بھی ان کو بوسہ نہیں لیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر سے محبت نکال لی ہے تو الغرض نانا نانی محبت بالکل انتھک درجے کی ہونی چاہیے، لیکن گھر سے، اس کے خود کے گھر سے، ددیحال سے بچوں کو دور تو نہ کرے. تو الغرض میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب اگر ساس دوست ہوگی تو کیوں ماں کے یہاں پہنچا دیے؟ کہا کہ اس کو فون کر کے بول دیا کہ امی رکھنی ہے تو میں بار کام میں تو انہیں سنبھال لے، کہتے ہیں جیسے. تو ایسے ہی جملے ساس سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس سے دوستی نہیں بنی ہے، اس کو امی نہیں کہہ رہے. اس کو کہنے کے اندر پھر حجاب ہوگی، شرم ہوگی، یا یوں کہا جائے گا کہ یہ کل اٹھ کے مجھ پر احسان گنا سکتی ہے کہ تو گھر کے کام کرتی ہے تو میں بھی تو بچے کو رکھتی تھی. یہ آتا ہے. میں بھی اسی معاشرے میں، سماج میں رہ رہا، کوئی باہر سے نہیں تشریف لایا ہوں، تو یہ ہوتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند کام کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ کس موقع پر ذکر کریں گے، لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا. تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک صالح معاشرہ نصیب فرماوے، نیک معاشرہ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا